السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے ریفرنس سن لیجئے کہ اس کتاب کا نام ہے ذوق خاطب۔ اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعہ ہمارے نبی اور جنگل کے شیر کا واقعہ ہے۔ آپ سب سن لیجئے کہ ہمارے نبی کی خوبصورتی کس طرح بیان کی گئی۔ دربار رسالت میں مشہور شاعر اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے نعت خواں بھی ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے حسن جمال کو انتہائی جامع الفاظ میں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی حضرت محمد سے زیادہ حسین تر میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور نہ ہی کبھی کسی ماں نے آپ سے حسین و جمیل تر پیدا کیا۔ آپ کی تخلیق ہر عیب نقص سے پاک کی گئی، گویا آپ کے رب نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی صورت مبارکہ بنائی۔ سبحان اللہ۔ اور امام جلال الدین سیدنا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ پاک نے بے نظیر اور بے مثال تخلیق کیا ہے، یعنی آپ کے حسن مبارکہ پر ایمان لانا ضروری ہے، لازم ہے۔ چلے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کے الفاظ جو ہیں، حسن کے اوپر جو الفاظ اگر شروع ہو گئی، اگر ہمارے نبی کے حسن کے اوپر بات چھڑ گئی تو یہ میرے الفاظ، میری ویڈیو تو کیا، میری زندگی بھی کم پڑ جائے گی۔ انسان تو حسن کے طالب ہے ہی، لیکن اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارکہ میں جو رہنمائی رکھی ہے، جنگل کے پرند چرند جانور بھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے طالب رہتے تھے۔ حضرت حلیمہ کے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرورش فرما رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 سال ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا، اماں میرے بھائی روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ کہا، بیٹا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اماں میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں۔ حضرت حلیمہ نے کہا، بیٹا تم بہت نرم و نازک ہو، کہیں تمہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن شیمہ ساتھ کھڑی تھی، کہنے لگی، اماں تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرانے جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اصرار کیا تو حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے بکریاں چرانے۔ اس طرح 4-5 دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرانے کے ساتھ جاتے رہتے۔ ایک دن حضرت حلیمہ نے روک دیا، کہا، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے بعد تم بکریاں چرانے نہیں جانا۔ ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی، تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا روتا ہوا آیا۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا، اماں ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ بات سنی تو حضرت حلیمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کر حضرت حلیمہ کے رخسار پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت حلیمہ رو رہی ہیں۔ فرمایا، اماں روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اماں رو نہیں، ہم اپنی بکری کو شیروں سے لے کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی 3 سال کی عمر مبارکہ تھی۔ حضرت حلیمہ نے کہا، بیٹا محمد ایسا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اماں وہ کسی اور کے کہنے پر نہیں ہوتا، جب میں محمد کہوں گا تو جنگل کے شیر بکری لے کر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ کو ساتھ لے کر اپنی بستی سے جنگل کی طرف آتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اے جنگل کے شیر میری ماں کی بکری واپس کر دو۔ بس اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے شیر دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کی بکری ساتھ لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہو جاتے ہیں، فوراً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شیرو، تمہیں نہیں پتا تھا کہ بکری ہماری ہے؟ بتاؤ میری اماں کی بکری کو تم نے کیوں اٹھایا؟ پتہ ہے جنگل کے شیر کیا کہتے ہیں؟ شیروں نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب بکریاں چرانے آتے تھے ہم چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو دیکھتے تھے۔ کائنات بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے، پر آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ ہم بڑے شیر نے کہا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دوبارہ کرنا ہے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری اٹھا لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری چھڑانے آئیں گے، اسی بہانے دیدار ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہانہ تو بکری کا تھا، اصل میں آپ کا دیدار کا بکری کا نشانہ تھا۔ سبحان اللہ! اے لوگو، غور کرو، نبی کے جلوے کو دیکھنے کے لیے جنگل کے شیر بھی تر سے پھرتے تھے۔ مومن کا بھی حق بنتا ہے نا، ساری محبتوں سے زیادہ بڑھ کر اپنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے۔ اپنی آنکھوں کو حیا سے پر نور کرو اور اپنی نگاہوں میں ہر وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی تجلی رکھو۔ آمین ثم آمین۔ یہ تھا واقعہ جو میں نے آپ کو، ہمارے نبی اور شیر کا واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا۔ اور آپ سے لاسٹ پہ میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی جو ہر ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے، ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے الفاظوں میں، اس کے لیے تھوڑی سی آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔